کہ ایک ایسا ملک یا ایسی قوم، ملک تو ہے نہیں وہ فلسطینی، کہ جن کے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ فوجیں ہیں، نہ ٹینک ہیں، نہ ہوائی جہاز ہیں، کوئی وسائل نہیں ہے، صرف اپنی جان ہے، اور اس جان کو کی قربانی دے کر وہ اتنی بڑی طاقت کو ناکو چنے چبا رہے ہیں قدم قدم پہ. جہاں اسرائیل کو اندازہ تھا کہ یہ ہم 1 مہینے کے اندر ختم کر دیں گے، کھیل ختم ہو جائے گا، نیتن یاہو کے لیے بہت ناکو چنے چبانے پڑ رہے ہیں اس کو. دیکھیے آپ نے بہت کچھ بتا دیا، لیکن میں اس سے آگے جاؤں گا. یہ پورا جو منصوبہ ہے یہ صرف غزہ کو لے کر نہیں ہے، یہ صرف بین گورین کینال کو لے کر نہیں ہے. یہ منصوبہ آج سے 125 سال پہلے جو زائنسٹ تحریک جب بنی تھی، صہیونی جس کو تحریک کہتے ہیں، اس نے جنم لیا تھا. تو اس وقت یہ منصوبہ بنا تھا کہ یہاں پہ ایک گریٹر اسرائیل بنایا جائے گا. اس اسرائیل میں سعودی عرب کا مدینے تک کا حصہ شامل ہوگا، اس گریٹر اسرائیل میں مصر شامل ہوگا، شام ہوگا، لبنان ہوگا، اور اردن کا تمام حصہ ہوگا. یاسر عرفات کا ناکہ بندی کی تھی. صابرہ شتیلہ وہ کیمپ تھے جو لبنان میں ہے، جس پہ اس وقت حملہ ہو رہا ہے. لبنان کی سرحد کے پار یہ علاقہ ہے، اور ادھر سے گولان کی جو پہاڑیاں ہیں شام سے، اس سے نکل کے یہ علاقہ ہے صابرہ شتیلہ کا، جہاں پر بہت بڑی تعداد میں فلسطینی جو ہیں پناہ گزین وہاں پر پہنچے تھے. اور اس وقت سے یاسر عرفات صاحب، میری تقریباً 6-7 بار ان سے ملاقات ہوئی، اور جب بھی ہندوستان آتے تھے تو مجھ سے ضرور ملتے تھے، اور ہندوستان کے باہر بھی میں مسلسل ان سے ملتا رہا ہوں. تو وہ مجھے آنریری طور پہ، یعنی اعزازی اپنا شہری مانتے تھے فلسطین کا، اور مجھے فلسطین کا حصہ مانتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ میرا اخبار جو ہے وہ ہمیشہ وقف رہا، نئی دنیا وقف رہا فلسطین کی تحریک کے لیے، اور ہم نے بڑھ چڑھ کے اس تحریک کو آگے بڑھایا. اور یہ تحریک کیونکہ پی ایل او سے شروع ہوئی تھی، ساتھ میں جو ہے دوسری جو کرسچن تحریک تھی، مارکسسٹ تحریک تھی، وہ بھی ساتھ میں جڑی تھی. آداب، میں ممتاز عالم رضوی، اور اس وقت میں آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہوا ہوں. یہ میرا اسپیشل لائیو ہے. ہر روز ہم 10:30 بجے کرتے ہیں، وہ ہم کریں گے 10:30 بجے، لیکن اس وقت یہ اسپیشل لائیو ہے، اور ہمارے ساتھ بہت ہی اہم شخصیت جڑیں گی، جن کا نام ہے شاہد صدیقی صاحب. آپ سب جانتے ہیں، سابق ممبر پارلیمنٹ اور سینئر جرنلسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ، پولیٹیشین. کئی حوالوں سے ان کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور دنیا ان کو سننا چاہتی ہے. اس لیے وہ آج ہمارے خاص مہمان ہوں گے. بہت جلد میں ان کو اسکرین پر لے کر کے آؤں گا. ایک سوال جو میں چاہتا ہوں ایک تمہید کے طور پر، کہ سوال یہ ہے کہ 13 مہینے سے جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل جارحانہ طریقے سے حملے کر رہا ہے، پورا غزہ جو ہے تباہ کر دیا، لبنان کی طرف جا رہا ہے، آخر مقصد کیا ہے؟ اسماعیل ہانیہ کو مار دیا، اس کے بعد یحییٰ سنوار کو مار دیا، لبنان میں حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کو مار دیا. یہ سب اس کے باوجود اسرائیل کا بدلہ نہیں ختم ہو رہا ہے. حالانکہ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے سیز فائر ہو، لیکن اس کے پیچھے کیا سیاست ہے؟ کیونکہ جو سیز فائر کرنا چاہتا ہے وہ مسلسل حملے تو نہیں کرتا ہے. کیا یہ انٹرنل پریشر ہے جو نیتن یاہو پہ پڑ رہا ہے؟ کیونکہ یہ خوف کا ماحول ہے پورے اسرائیل میں. جب سے نیتن یاہو کے گھر پر حزب اللہ کا ڈرون پہنچا ہے، اس کے بعد سے ایک بوکھلاہٹ ہے اور گھبراہٹ ہے، اور ان کے فوجی بھی واپس آ رہے ہیں. لیکن میں جو اہم بات جس پر میں شاہد صدیقی صاحب سے بات بھی کروں گا، کیونکہ ان کی بڑی نظر ہے اس پر، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آخر وہ کون سا منصوبہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسرائیل اتنا ایگریشن دکھا رہا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، اور پوری طریقے سے یہ جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی ہے. اور یہ دنیا جان رہی، دنیا دیکھ رہی، سمجھ رہی اس کو. اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. دراصل ان کا منصوبہ کیا ہے؟ اسرائیل بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، جس کا نام ہے بین گورین کینال پروجیکٹ. یہ آپ اس چیز کو سمجھتے چلیے گا، میں اس پہ بات کروں گا. اب اگر اس پروجیکٹ
को ये इजराइल अंजाम तक ले जाता है और इजराइल के हाथ में या उसके कब्जे में गाजा पट्टी अगर वो आ जाती है, गाजा पट्टी का पूरा इलाका जहां जिसको वो समतल बना रहे हैं, जिसको वो बिल्कुल तबाह कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ और गाजा पट्टी इजराइल के हाथ में आ गई, इजराइल के कब्जे में आ गई, तो इसका मतलब ये होगा कि मिडिल ईस्ट में इजराइल बहुत ताकतवर हो जाएगा, उसकी अहमियत जो है वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो अरब है तो इनका जो है मिडिल ईस्ट का पूरा वो ट्रेड यूरोप से, यानी तेल और ट्रेड वो यूरोप से करना आसान हो जाएगा। और उसकी वजह क्या बताई जा रही है, और जब ये आसान हो जाएगा क्यों, और जब यूरोप से तेल और ट्रेड शुरू हो जाएगा बड़े पैमाने पर, तो ये जो रूस पर इन्हिसार है वो खत्म हो जाएगा। और ये कैसे होगा, उसकी वजह ये है कि आप देखिए कि ये जो है इस वजह से कम, और यूक्रेन के मामले में भी ये बताया जा रहा है कि ये एक नया मोड़ होगा, क्योंकि अगर ये गाजा पट्टी पर इजराइल कब्जा कर लेता है तो देखिए क्या फर्क होगा, इसको मैं बता दूं और उसके बाद मैं बात करूंगा। कि बताया ही जा रहा है कि ये इसलिए है क्योंकि यहां पे जो स्विस कनाल है, स्विस कनाल जो है, तो उसका अल्टरनेटिव के तौर पर ये गोरियन कनाल आ जाएगी। और जब ये आ जाए, इसको लाया जाएगा, ये प्रोजेक्ट पे काम हो जाएगा, तो गल्फ ऑफ, ये जो गल्फ ऑफ अंबा कहा जाता है, तो ये जो है यहां से ये पूरा जो है ये गुजरेगी यहां से पूरा। ये आप देखिएगा, ये जो गाजा पट्टी है यहां से ये बताया जा रहा है, और रेड सी और ये मेडिटेरियन जो सी है, इसको आप देखेंगे तो इसके दरमियान से एक रास्ता बन जाएगा जो इसको जोड़ देगा। और इसलिए यूएसए भी यही चाहता है कि ऐसा अगर हो जाता है तो ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और यूएसए जो बहुत कमजोर होता जा रहा है वो एक बार फिर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, और इससे ईरान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। ईरान भी कहीं ना कहीं कमजोर होगा, और ये समझा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ, मिडिल ईस्ट पे कब्जा हो गया और वहां ये जो कनाल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे क्या होगा कि अरब और इजराइल की दोस्ती एक बार फिर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के कि गाजा पट्टी पर कब्जा करना और वहां पे जो बफर जोन कायम करना, और इसके साथ साथ ये जो हमने बताया कि बेन गोरियन कैनाल जो है वो बनाना, ये दरअसल इनका मकसद है। और इसीलिए ये पूरा आप देखिए जंग नहीं है बल्कि उनको भगाना है। मिस्र से बात चल रही है कि कैसे उनको इस सरहद से भेज दिया जाए बाहर। तो बहरहाल इस तमाम इशू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शाहिद सिद्दीकी साहब, हम इनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और जाहिर है कि एक बहुत बड़ा मसला है, और शाहिद सिद्दीकी साहब तकरीबन मैं समझता हूं कि 50 साल का अरसा तो जर्नलिज्म का हो ही गया है, इसके साथ साथ सियासत को बहुत करीब से देखा, और सियासत हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूं जो आलमी सियासत है, और खास तौर से जो हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मैं समझता हूं चंद लोग ही हैं जो जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, और जियो पॉलिटिक्स पर जिन्होंने लिखा है, काम किया है, उनमें से एक नाम अगर हिंदुस्तान में बड़ा नाम अगर हम कह सकते हैं तो वो शाहिद सिद्दीकी साहब का है। शाहिद सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट के साथ साथ वो साबिक मेंबर पार्लियामेंट है, पॉलिटिशियन है, और मैं आपको बताऊं एक्टिविस्ट भी हैं। एजुकेशन को लेकर के जितना काम शाहिद सिद्दीकी साहब खामोशी से कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है। मैं इनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। शाहिद साहब, ये पूरा जो सिनेरियो है, आप देखिए 13 महीने हो गए और अब तक 45,000 ऑन रिकॉर्ड लोग मारे जा चुके हैं गाजा में, जबकि ऑफ रिकॉर्ड ये कहा जा रहा है तकरीबन इनकी तादाद
1.5 लाख के करीब है, क्योंकि लोग मिसिंग है, लोग मिल नहीं रहे हैं। पूरा जो 24 लाख की आबादी थी सब बेघर हो गई है, यानी कुछ भी वहां पे बचा नहीं। और ये लेबनान पे भी हमला शुरू हो गया। कैसे देखते हैं, पहले मैं सरसरी तौर पर, कि इस पूरे सिनेरियो को अभी जो है कैसे देखते हैं? शायद देखिए, आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मैं उससे आगे जाऊंगा। ये पूरा जो मंसूबा है, ये सिर्फ गजा को लेकर नहीं है, ये सिर्फ बेन गुरियन कैनाल को लेकर नहीं है। ये मंसूबा आज से 125 साल पहले जो ज़ायनिस्ट तहरीक जब बनी थी, सियोनी जिसको तहरीक कहते हैं, उसने जन्म लिया था। तो उस वक्त ये मंसूबा बना था कि यहाँ पे एक ग्रेटर इजराइल बनाया जाएगा। उस इजराइल में सऊदी अरब का मदीने तक का हिस्सा शामिल होगा, उस ग्रेटर इजराइल में मिस्र शामिल होगा, शाम होगा, लेबनान होगा और उर्दून का तमाम हिस्सा होगा। तो ये एक जो प्लान बना के चले थे, उस प्लान का पहला मरहला ये था कि इजराइल कायम किया जाए, और उसके तहत ये इजराइल का क़याम अमल में आया। और ये माफ करें, ये कुछ अरबों की मदद से अमल में आया। कुछ अरब हुक्मरां जिन्हें इख्तिदार चाहिए था, उन्होंने बरतानिया के साथ साजिश की और बरतानवी साम्राज्य की नाजायज औलाद इजराइल जन्म लिया। लेकिन इजराइल सिर्फ इसलिए जन्म नहीं लिया कि यहूदियों के लिए एक होमलैंड फराहम करना है, बल्कि इसलिए उसकी पैदाइश हुई कि अमेरिका के और बरतानिया के जो अज़ाइम हैं इस इलाके पर कब्जा रखने के। क्योंकि बरतानिया ने, आप देखेंगे कि 1947 में बहुत बड़े इलाके को छोड़ दिया, हिंदुस्तान को भी आज़ाद किया था और बहुत से इलाकों को छोड़ा था, लेकिन 2 इलाकों को वो छोड़ना नहीं चाहता था। एक था साउथ अफ्रीका और दूसरा था मशरिक़ वस्ता। मशरिक़ वस्ता अचानक इस 20वीं सदी में आके अचानक उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब ये रेगिस्तान नहीं रहा था, अब ये तेल का सबसे बड़ा जखीरा बन गया था। और आने वाली जो दुनिया थी उसको इन्होंने देख लिया था कि आने वाली दुनिया अगर चलेगी, अगर उसकी जान होगी जिसमें बंद, जिस तोते में बंद होगी, वो तोता तेल है, और वो तेल जो है इस अरब ममालिक के और ईरान के पास है। तो इस इलाके पर अपना कब्जा जमाए रखना है, इसलिए इजराइल ने जन्म लिया। अब जो ये गजा के जो मौजूदा, अब मैं मौजूदा सूरत हाल पे आता हूँ, वरना बहुत लंबी कहानी है, उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत करीबी काम किया यासिर अरफात साहब के साथ। और जब 1981 में, थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर बताइएगा, क्योंकि हम स्पेशल ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें वो नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ आपसे बात करेंगे। मैं बता रहा हूँ 1981 में जब मुर्शिद आयान ने साबरा शतीला में यासिर अरफात का नाकाबंदी की थी। साबरा शतीला वो कैंप थे जो लेबनान में है, जिसपे इस वक्त हमला हो रहा है। लेबनान की सरहद के पार ये इलाका है, और इधर से गोलान की जो पहाड़ियां हैं शाम से, उससे निकल के ये इलाका है साबरा शतीला का, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में फलस्तीनी जो है पनाह गुज़ीन वहां पर पहुंचे थे। तो उन पनाह गुज़ीनों का पीछा करते हुए मुर्शिद आयान ने और इजरायली फौज ने घेराव किया था उसका, और वहां से वो घेराव तकरीबन 1 साल तक जारी रहा। और उस वक्त भूखे मर रहे थे फलस्तीनी, उसके अंदर बहुत मुश्किल हो गई थी। तो उस वक्त मैंने एक तहरीक शुरू की थी हिंदुस्तान में। ये 1981 की बात बता रहा हूं, आज से समझ लीजिए कि 40 साल 45 साल पहले की, 40 साल 44 साल पहले की बात है ये। तो उस वक्त इंदिरा गांधी वजीर आजम दोबारा हो गई थी। तो मैंने मुल्क में तहरीक चलाई और पैसा जमा किया, दवाएं जमा की, खून जमा किया, और तमाम जो जमा कर सकता था उसको मैंने जमा किया, और वो हवाले किया फलस्तीन के जो यहाँ पे सफीर थे उस वक्त, फैसल, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, फैसल कुछ नाम था उनका, उनके हवाले किया। उन्होंने कहा हम इसको ले जा नहीं सकते वहां पर। तो मैंने वजीर आजम, उस वक्त इंदिरा गांधी थी, उनसे मैंने दरखास्त की कि हमें कोई जरिया दिया जाए कि हम पहुंचा सकें इसको। तो उन्होंने हमें एक स्पेशल खुसूसी हवाई जहाज दिया। उस हवाई जहाज के जरिए हम लोग शाम ले गए इस सारे सामान को। उसमें कुछ डॉक्टर्स भी थे और कुछ मेडिकल के लोग थे, और वहां से फिर खुफिया तरीके से खच्चरों पे सवार होके, खच्चरों पे वो सामान, कुछ खुफिया जो रास्ते थे, जो सुरंगें थी, उसके जरिए वो सामान वहां पर शतीला और साबरा में पहुंचा। और उस वक्त से यासिर अरफात साहब, मेरी तकरीबन 6-7 बार उनसे मुलाकात हुई, और जब भी हिंदुस्तान आते थे तो मुझसे जरूर मिलते थे, और हिंदुस्तान के बाहर भी मैं मुसलसल उनसे मिलता रहा हूं। तो वो मुझे
ऑनरेरी तौर पे यानी एजाजी अपना शहरी मानते थे फलस्तीन का, और मुझे फलस्तीन का हिस्सा मानते थे। और यही वजह थी कि मेरा अखबार जो है वो हमेशा वक्फ रहा, नई दुनिया वक्फ रहा फलस्तीन की तहरीक के लिए, और हमने बढ़ चढ़ के उस तहरीक को आगे बढ़ाया। और ये तहरीक क्योंकि पीएलओ से शुरू हुई थी, साथ में जो है दूसरी जो क्रिश्चियन तहरीक थी, मार्क्सिस्ट तहरीक थी, वो भी साथ में जुड़ी थी। अब्बास थे, लैला खालिद थी, ये लोग थे, इधर यासिर अरफात थे। तो ये लोग जब लेके चले और तहरीक मजबूत होती चली गई, पूरी दुनिया में इसका असर फैला, तो उसके बाद अब अमेरिका के और इजराइल के पांव फूलने शुरू हुए। तो इन्होंने नई साजिशें वहां पर शुरू कर दी, और ईरान में इस्लामी इनकलाब उसी वक्त में बर्पा हुआ। तो उस वक्त उसके बाद से इनको बहुत ज्यादा घबराहट पैदा हो गई थी इस्लामी इनकलाब के बाद से, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो गया था कि ईरान पूरी ताकत के साथ अब फलस्तीनियों के साथ खड़ा होगा, और क़िबला अव्वल को आजाद कराने के लिए ईरानी हर कुर्बानी देने को तैयार होंगे। क्योंकि माफ करें, अरब ममालिक जो बज़ाहिर बहुत इस्लामी नजर आते हैं, उनके हुक्मरान इस साजिश का हिस्सा थे शुरू से, रोज़े अव्वल से। जब ये बना है, उस वक्त ये बगैर जो उर्दून के जो बादशाह बने थे उस वक्त अब्दुल्ला, उनकी मर्जी के बगैर ये इलाका नहीं कायम हो, तो इजराइल कायम नहीं हो सकता था, या यहूदी नहीं आ सकते थे, या सियोनी हुकूमत कायम नहीं हो सकती थी। उनका कत्ल हुआ था, उसके बाद उनके बेटे शाह हुसैन आए, और फिर अब उनके पोते या पड़पोते वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन ये जॉर्डन का और सऊदी अरब का इसमें हिस्सेदारी रही है। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैंने इस बात को बहुत 20-50 बार लिखा है। आज पहली बार मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, पिछले 50-60 बरस से मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी तारीख जानता है, तारीख को पढ़ता है, वो जानता है कि किस तरीके से ये पूरी साजिश खेली गई थी। लेकिन आज जो ये साजिश है, इस साजिश का आपने जो तस्करा किया है, वो पहला हिस्सा है उस साजिश का, कि इनको किसी भी कीमत पे ये चाहते हैं। क्योंकि हुआ यह है कि सुएज कैनाल जो है, वो उसमें आज मॉडर्न जहाज नहीं जा सकते हैं, वो फंस जाते हैं, और उसमें मुसलसल रेत आती रहती है। उसका नतीजा यह है कि बाज दफा महीनों बंद हो जाता है सुएज कैनाल। एक जहाज इधर से जाता है तो दूसरा नहीं आ सकता, उसकी वजह से जहाजों को महीनों इंतजार करना पड़ता है उसे क्रॉस करने के लिए, और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और दूसरी तरफ ये जो इसकी खाड़ी है, गल्फ जो गाजा की जो समुद्री किनारे हैं, वहां पर हाल में बहुत बड़े जखीरे गैस के और पेट्रोल के जो हैं वो पाए गए हैं। अमेरिकन कंपनियों ने ही उनको डिस्कवर किया है। अब इजराइल के पास तेल नहीं है, इजराइल के पास अपने को वसाइल नहीं है। इजराइल तो जुल्म सितम के जरिए हथियार बेचकर अमेरिका की मदद से, यूरोप की मदद से अपने को जिंदा रखे हुए है। तो उनको ये लगा कि अब हम खुद कफील हो जाएंगे दो तरह से। अगर हम गजा को खत्म कर दें, यहां से फलस्तीनियों को नेस्तो नाबूद कर दें, उनका नामो निशान मिटा दें, उनके तेल के जखायर पे और गैस पे कब्जा कर लें, और साथ में ये जो है रेड सी से लेके अकबा जो है, अकबा से रेड सी से लेके हम जो है ये एक नई नहर बना दें। ये नई नहर सुएज कैनाल के पैरेलल होगी, लेकिन ये ज्यादा मॉडर्न होगी, ज्यादा चौड़ी होगी, इसमें 2 जहाज एक साथ चल सकेंगे। और उसकी जो आमदनी होगी, देखिए मिस्र की जो आमदनी है वो तकरीबन 35% आमदनी उनको सुएज कैनाल से है। तो वो सारी आमदनी जो इस वक्त मिस्र के पास जा रही है, वो इजराइल के पास आ जाएगी, इजराइल खुद कफील हो जाएगा। तो इनका निशाना हमास नहीं है, इनका निशाना फलस्तीनी भी नहीं है वहां के, इनका निशाना पूरे उस इलाके को कब्जा करके इजराइल को इतना ताकतवर खुद कफील बना देना है कि उसके बाद उसका निशाना मिस्र है। उसके लेबनान पे इस वक्त इसलिए हमला है कि लेबनान में फलस्तीनी बड़ी तादाद में, जो जुनूबी लेबनान है वहां फलस्तीनी बहुत बड़ी तादाद में है। वहीं साबरा शतीला का कैंप भी है जहां पर फलस्तीनी बड़ी तादाद में है। तो उससे भी साफ करके पीछे धकेल देना है उनको, ताकि ये जो नहर बनेगी, इस नहर पर वो हमला ना कर सके, वहां रॉकेट ना दाग सके। तो इनकी साजिश का हिस्सा यह है कि 1/3 लेबनान पे कब्जा कर लेना, गजा से फलस्तीनियों को नामो निशान मिटा देना, उनको इस तरह से धकेलना कि मजबूर हो जाएं, वो खत्म हो जाएं, मार दिए जाएं या वहां से चले जाएं। लेकिन मैं सलाम करता हूं फलस्तीनियों को, फलस्तीनी अवाम को, हमास को और वहां के
شہریوں کو, وہاں کے بچوں کو, وہاں کی عورتوں کو کہ وہ کسی قیمت پہ جھکنے کو, سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. دنیا کی تاریخ میں ہم نے کوئی ایسی جدوجہد نہیں دیکھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ہٹلر نکلا تھا تو اس نے مہینے بھر کے اندر فرانس پہ قبضہ کر لیا تھا, بیلجیم پہ قبضہ کر لیا تھا, اور ادھر پولینڈ پہ, اور قبضہ کرتا ہوا روس تک پہنچ گیا تھا 1 سال کے اندر اندر. یعنی پورے یورپ پہ ہتھیار ڈالتے چلے گئے تھے, فوجیں ہتھیار ڈالتی چلی گئی تھی, اور عوام میں کئی ہمت نہیں تھی لڑنے کی. یہ دنیا میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک یا ایسی قوم, ملک تو ہے ہی نہیں وہ, فلسطینی, کہ جن کے پاس نہ ہتھیار ہیں, نہ فوجیں ہیں, نہ ٹینک ہیں, نہ ہوائی جہاز ہیں, کوئی وسائل نہیں ہے, صرف اپنی جان ہے. اور اس جان کو کی قربانی دے کر وہ اتنی بڑی طاقت کو ناکو چنے چبا رہے ہیں قدم قدم پہ. جہاں اسرائیل کو اندازہ تھا کہ یہ ہم 1 مہینے کے اندر ختم کر دیں گے, کھیل ختم ہو جائے گا, نیتن یاہو کے لیے بہت ناکو چنے چبانے پڑ رہے ہیں, اس کو بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے. اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ فلسطینی اس طرح سے لڑیں گے اور اس طرح سے مقابلہ کرتے جائیں گے. تو یہ مقابلہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بڑا بھاری پڑا ہے نیتن یاہو کو. اور اب نیتن یاہو پھنس گیا ہے دونوں طرف سے کہ وہ کسی طرح سے اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ عزت اس کی بچ نہیں پا رہی ہے. اور جو اس کی سازش تھی جس میں امریکہ بھی شامل ہے, یہ بتا دوں میں, امریکہ کی بڑی کمپنیاں, امریکہ کی اجازت سے یہ کھیل ہوا ہے, برطانیہ کی اجازت سے کھیل ہوا ہے پورا, کہ غزہ پہ کر لو, اس کے بعد یہاں کی جو تیل جو وہاں پہ ہے اس پہ پہلے سے ہی ایک خفیہ سمجھوتا ہو چکا ہے امریکہ کی بڑی کمپنیوں کے درمیان. اس میں معاف کریں کچھ سعودی کمپنیاں بھی شامل ہیں, ان کے درمیان سمجھوتا ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے اس تیل کو جو ہے استعمال کیا جائے گا اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا. تو یہ پورا کھیل جو ہے, اس کھیل میں امریکہ روز اول سے شامل ہے, اور اس کے تحت یہ نیتن یاہو لے کے چلے ہیں. لیکن اب نیتن یاہو کے لیے کہ نہ اس کو ہے کہ نہ آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے. اب وہ نہ جنگ کو روک سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ کچلے جائیں گے. پھر یہ چلا کہ یہ تو ایران کی وجہ سے ہو رہا ہے, اگر ایران کو ہم حملہ کر دیں, ایران کو دبا دیں, ایران کو کچل دیں, تو اس کے بعد یہ مجبور ہو جائیں گے, یہ لڑ نہیں پائیں گے, ان کے پاس ان کے پیچھے کوئی نہیں رہے گا. ان کے قائدین کو مار دیا جائے, جو ان کے بڑے لیڈر ہیں حماس کے, ان کو مار دیا جائے, جو حزب اللہ کے بڑے لیڈر ہیں ان کو مار دیا جائے, تو یہ ہتھیار ڈال دیں گے. دنیا میں یہی ہوتا ہے ہمیشہ جنگوں میں. جی 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 شاہد صاحب, پوری آپ نے ایک بڑی تفصیل بیان کی. کل جی میں ایک جائزہ پڑھ رہا تھا اسرائیل کو لے کر کے کہ کیسے پوری اکنامی جو ہے اسرائیل کی چوپٹ ہو گئی, جی اور یہ سب سے بڑی جنگ ثابت ہوئی ہے, سب سے مہنگی جنگ ثابت ہوئی ہے, جی جس میں 90 ارب کروڑ جی یہ پورا اس کا خرچ آ رہا ہے. یہاں پہ بینک جو ہے اس کے جو بانڈز ہیں وہ بکنے شروع ہو گئے وہاں پہ, اور قرض کا جو ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. تعمیراتی کام پوری طریقے سے بند ہو گئے. ان کے 2 جو پورٹ تھے بہت بڑے, وہ ایک حیفا اور دوسرا ایلات, وہ پوری طریقے سے بند ہو گیا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں اس پورے جنگ میں کیا جس طرح کی تیاری ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ جیسے غزہ میں ہوتا ہے یہ پورا واقعہ, اس کے بعد حزب اللہ کھڑا ہو جاتا ہے, ادھر یمن جو ہے حوثی کھڑا ہو جاتا ہے, ادھر عراق جو ہے عبدالشابی وہ بھی بالکل ایکٹیو ہو جاتی ہے, ایران تو پورے اپنے ایکٹیو ہے. مطلب کیا ان کو جانکاری ہو گئی تھی, ان کو اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ کیا منصوبہ چل رہا ہے؟ کیونکہ گریٹر اسرائیل کا تو پتا تھا, لیکن جس طرح سے بفر زون بنانا غزہ کو ختم کر کے اور ایک پورا جو ہے مڈل ایسٹ پہ قبضہ کرنے, کیا ان کو بھنک لگ گئی تھی؟ یقیناً بھنک تو لگی ہوئی تھی, یہ تو اندازہ تھا, یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایگزیکٹلی کیسے ہوگا. اور اس کے لیے سازش کی گئی. جو 7 اکتوبر کا بھی ہوا اس میں اسرائیل شامل تھا, اور جو زیادہ لوگ جو اسرائیلی مارے گئے تھے وہ خود اسرائیلی فوج نے مارے ہیں, ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور جو اب اقتصادی حالت ان کی بالکل زمین پہ آ گیا ہے اسرائیل,
بہت برا حال ہے. یہ تو امریکہ بچائے ہوئے, امریکہ سے بڑے بڑے پیکیجز آ رہے ہیں, دولت آ رہی ہے, اور دنیا بھر میں جو بیٹھے ہوئے یہودی ہیں وہ یہاں پہ بھیج رہے ہیں دولت, لیکن اس سے کام ان کا بن نہیں رہا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں تو 2 جنگیں میں نے دیکھی ہیں اس سے پہلے کی, آپ لوگوں کی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. 1967 کی جنگ تھی کہ جس میں یعنی ایک ہفتے کے اندر موشی دایان نے لیڈ کی تھی, ایک ہفتے کے اندر مصری فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے تو قاہرہ تک پہنچ گئی تھی اسرائیل. گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ ہو گیا تھا. سیریا ایک ساتھ مل کے حملہ کیا تھا, سیریا نے, جارڈن نے اور مصر نے, اور تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر ہتھیار ڈال کے ختم ہو گئے تھے, اس مقابلہ نہیں کر پائے تھے. اس کے بعد 1971 کی جنگ تھی. 1971 میں جب مصر نے حملہ کیا ہے اور جنگ ہوئی ہے, اس وقت بھی چند 15-20 دن کے اندر ہتھیار ڈالنے پڑے مصریوں کو اور ان کی شکست ہوئی. اور یہ بڑی بڑی فوجیں تھیں جن کے پاس ایئر فورس تھی, جن کے پاس میزائل تھے, تمام روسی میزائل مصر کے پاس تھے, شام کے پاس تھے, لیکن یہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اور اس وقت سے آج تک یہ تو جو گولان کی پہاڑیاں ہیں اس پہ قبضہ ہے اسرائیل کا, مغربی کنارے پر قبضہ ہے, یروشلم پہ قبضہ ہے, اس پہ کچھ سارے عرب ملک کچھ نہیں کر پائے. تو یہ اسرائیل کو اندازہ یہ تھا کہ جب بڑی بڑی فوجیں عربوں کی, عربوں میں دم نہیں ہے, عرب تو بہت جلدی ڈر جاتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتے ہیں, تو عربوں کی فوجیں ہمارے پاس ہفتہ 10 دن سے زیادہ نہیں رک پاتی, سارے مل کے بھی حملہ کرتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے, یہ تو بالکل ہم مسل دیں گے, لیکن وہ مسل نہیں پائے. انہوں نے اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچایا ہے. اور اب ان کو فوجی نقصان دیکھیے, لبنان میں زبردست نقصان ہو رہا ہے, لبنان میں برا حال ہو گیا ہے اسرائیل کا. ان کے کئی 100 فوجی مارے جا چکے ہیں, ان کے سینکڑوں ٹینک جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں, ان کو ایک ایک قدم پہ لڑنا پڑ رہا ہے اور اب پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں. لبنان میں انہیں اندازہ نہیں تھا, کیونکہ یہاں پر جو حزب اللہ تھی وہ تیاری کے ساتھ تھے. جہاں تک اس کا سوال ہے غزہ کا, تو غزہ میں تو نہ فوج تھی ان کے پاس, یہ تو مجاہد تھے جو جنگ لڑ رہے تھے پتھروں سے, چھوٹے موٹے ہتھیاروں سے, کلیشنکوف سے, لیکن ان کے پاس نہ ٹینک تھے, دوسری چیزیں تھی. لیکن یہاں جب آپ آتے ہیں حزب اللہ سے مقابلہ کرنے, تو حزب اللہ پوری طرح سے تیار تھا. حزب اللہ کے راکٹ, اور یہ بھی دنیا کو ایک اور ہوا ہے کہ جو ایران نے جو میزائل تیار کیے ہیں, جو راکٹ تیار کیے ہیں, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں تو 1980 میں گیا تھا پہلی بار ایران, اور میں خوش قسمت ہوں ان میں سے کہ جو آیت اللہ خمینی صاحب سے ملا تھا میں اس وقت جا کے, اور اس وقت کے جو وزیر اعظم صدر تھے رفسنجانی صاحب, ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. اور اس وقت میں نے دیکھا, اس وقت سے دیکھیے کہ 1980 سے ناکہ بندی پورے مغرب نے کر رکھی ہے, پوری دنیا نے ایران کی ناکہ بندی کر رکھی ہے. وہاں کچھ جا نہیں سکتا, آ نہیں سکتا, کوئی چیز امپورٹ نہیں کر سکتے, ان کا تیل نہیں خرید سکتے, ان کے اوپر ہر طرح کی پابندیاں ہیں. تو ان پابندیوں کا ایک فائدہ ہوا کہ ایرانیوں کو اندازہ ہوا کہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی سائنسدانوں نے, ایران کے دانشوروں نے, ایران کی عورتوں نے ایک اس طرح سے کام کیا کہ آج ان کے میزائل روس خرید رہا ہے, آج ان کے جو ہتھیار ہے وہ روس کو جا رہے ہیں, یوکرین میں استعمال ہو رہے ہیں. تو آج ایران ایک بڑی, جس کو کہتے ہیں کہ پاور بن گیا ہے, ملٹری پاور بھی بن گیا ہے, اور اپنے دم پہ بنا ہے. کسی کے مرہون منت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرح سے امریکہ سے ہتھیار لے رہا ہو, یا ہندوستان کی طرح سے روس سے اور امریکہ سے ہتھیار لے رہا ہو. ایران نے اپنے دم پر اپنے ہتھیار, اپنے جہاز, اپنی چیزیں تیار کی ہیں, اور وہ بالکل ایک سرپرائز تھا اسرائیل کے لیے. اسرائیل نے جو ابھی حملہ کیا ہے ایران کے اوپر, وہ بھی میں بتا دوں کہ بہت ناکام ہوا ہے. اس میں ان کے جہاز نے بہت بلندی سے جو میزائل اور راکٹ داغے تھے, ان میں سے زیادہ تر راکٹس کو تباہ کر دیا گیا. ایرانی جو ماہرین تھے, فوج تھی, اور اس کے علاوہ جو روس نے بھی مدد کی ہے, یقیناً روس نے بہت مدد کی ہے, چین بھی مدد کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ جس میں تیسری جنگ عظیم کا حالات بن رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہاتھ پیر پھول گئے امریکہ کے. تو اب امریکہ گھبرا کے پیچھے ہٹ رہا ہے, اور اسرائیل کے لیے مشکل یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ آگے لڑنے کو تیار نہیں ہے. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں شاہد صاحب, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب میں ایک قدم تھوڑا سے آگے بڑھتا ہوں کہ جب ہم یہ حالات دیکھتے ہیں
اس میں OIC کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, یہ جو OIC بنا تھا اس کا کیا مقصد تھا, اور آج جب بچے وہاں مارے جا رہے ہیں, وہاں بھوک اور پیاس ہے, جنوسائیڈ ہو رہا ہے, اور تو OIC ہمارا کہاں ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے OIC کا مقصد تو اپنے حکمرانوں کی حفاظت اور تیل کی حفاظت تھا. یہ تیل کے معاملات کو اپنے جو اقتدار تھا, اپنی جو دولت تھی اس کو بچانا تھا. OIC تو جس وقت آپ دیکھیے نا کہ اس وقت صدام حسین کے ساتھ ہوا, اس وقت OIC کہیں نہیں تھا. میں تو اس وقت صدام حسین کا بہت کھل کے ساتھ دیا, ملا صدام حسین صاحب سے جا کے کئی بار میں ملا. میں ایران کی بھی میں نے حمایت کی ہے, لیکن جب عراق پہ تباہی آئی تو میں نے عراق کی بھی حمایت کی ہے, میں نے لیبیا کی بھی حمایت کی ہے, میں قذافی سے بھی جا کے ملا. تو یہ ان سب کو کس نے ختم کیا؟ یہ پوری سازشوں کا حصہ کون تھا؟ OIC کہاں تھی؟ OIC کہیں نہیں تھی. OIC نے دیکھیے, چاہے OIC ہے, چاہے اقوام متحدہ ہے, یونائٹڈ نیشنز ہے, سب مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں. یہ اس جنگ نے خاص طور پہ جو بچوں کا قتل عام ہے, جس طرح اسپتالوں کو تباہ کیا گیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی تاریخ میں, دنیا کی کہیں تاریخ میں اس طرح کی تباہی ہوئی ہے. کسی چنگیز خان نے بھی ایسی تباہی, ایسا قتل عام کبھی نہیں کیا جیسا کہ آج اسرائیل کر رہا ہے. اور پہلی یہ تباہی ہے جو پوری دنیا دیکھ رہا ہے. پوری دنیا اپنے ٹی وی کے اوپر, اپنے بیڈ روم کے اندر, اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کس طرح بچوں کے چیتڑے اڑائے جا رہے ہیں, کس طرح سے عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے, کیسے اسپتالوں کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے, کیسے ڈاکٹروں کو قتل کیا جا رہا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اس کے بعد میں آج کا جو پورا نظام بنا تھا دنیا کا دوسری جنگ عظیم کے بعد, وہ ختم ہو گیا ہے. اس جنگ, یہ بہت چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہے. اس جنگ کے بعد ایک نئی دنیا جنم لے گی, ایک نئے حالات جنم لیں گے, اور اس میں ایران کا ایک بہت بڑا رول ہوگا, فلسطینیوں کا ایک بڑا رول ہوگا. اور یہ جو صورتحال ہے وہ بہت مہنگی ثابت ہوگی امریکہ کے لیے. امریکہ کے, یہ صرف اسرائیل کے زوال کی شروعات نہیں ہے, امریکہ کے بھی زوال کی شروعات ہے. اور اسرائیل تو اب بچنے والا نہیں ہے. اسرائیل کے خود اپنے اندر سے لوگ اٹھیں گے جو اسرائیل کو کی جو پورا یہ صہیونی نظام ہے, صہیونی نظام کو ختم کریں گے. میں اسرائیل کے خلاف نہیں ہوں, میں یہودیوں کے خلاف نہیں ہوں, میں پوری طرح سے یہودیوں کے ساتھ ہوں. یہودیوں پہ بھی ظلم ہوا تھا, اس ظلم کا بدلہ انہیں لینا چاہیے تھا یورپین سے. یورپین نے مارا تھا, ٹیکنیکل پرابلم آ گئی شاہد صاحب کا, تو پناہ دی تھی, ترکی نے پناہ دی تھی, اسپین نے پناہ دی تھی. جو عرب ممالک تھے, عوام نے ہمیشہ کبھی یہودیوں کو اس طرح قتل عام نہیں کیا تھا جو یورپ میں ہوا تھا, لیکن اس کا بدلہ یہاں پہ کیا گیا. تو اب یہ ایک نیا نظام سامنے آ رہا ہے. OIC تو اب میں سمجھتا ہوں کہ مر چکا, اس کا نام بھی کوئی لے رہا. اگر آپ پبلک سے پوچھیں گے OIC کیا ہے, تو مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں کہ OIC کیا چیز ہے. نہیں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں شاہد صاحب کی جس طرح سے 57 مسلم ممالک کا ذکر کیا جاتا ہے اور ایک طاقت کے روپ میں اس کا ہمیشہ حوالہ دیا جاتا ہے, لیکن کیا نہیں لگ رہا ہے کہ اس جنگ میں کئی بڑے چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہو گئے؟ نہیں دیکھیے, وہ تو بہت پہلے بے نقاب ہو گئے تھے. کسی کو خوش فہمی رہنی نہیں چاہیے. مجھے تو کبھی خوش فہمی نہیں تھی ان کے بارے میں. یہ تو بے نقاب آج سے 20-25 سال پہلے ہو گئے تھے, اور یہ نظر آ گیا تھا کہ یہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ بھی کریں گے, اپنے مفاد کو قربان کر دیں گے. یہ اپنے ملک کے مفاد کو قربان کر دیتے ہیں. اسلام کا تو صرف ایک ڈھونگ ہے, اسلام کا نام استعمال کیا جاتا ہے, ورنہ اصل انہیں مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اسلام سے بھی لینا دینا نہیں ہے. تو اس لیے کچھ یہ تو بے معنی ہو گیا. ہاں, عوام جو ہے, یہ میں ایک بات یہاں فرق کر دوں کہ جو عوام ہیں, مصر کے عوام ہوں یا مراکش کے ہوں یا الجزائر کے ہوں یا خود سعودی عرب کے عوام ہوں, UAE کے گلف کے عوام ہوں, وہ ان کا دل بھی دھڑک رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. وہ بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے, لیکن ان کے حکمرانوں نے اس طرح سے انہیں دبا کے کچل کے رکھا ہے کہ اٹھ نہیں پاتے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر اتنی دولت آ گئی ہے, اتنی شان و شوکت, اتنی زندگی بہتر ہو گئی ہے کہ ہر آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا, تو آپ سر سے کفن باندھ کے آپ لڑتے ہو اور جیت جاتے ہو, اور جب آپ کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے تو آپ میں لڑنے کی ہمت نہیں رہتی, آپ بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیتے ہو. تو آج دولت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان عربوں کے لیے دولت جو ہے وہ ان کی ایک بہت بڑی کمزوری ثابت ہوئی ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ OIC ہو یا
عرب لیگ ہو, سب یہ بے معنی ہو گئی ہیں. ورنہ عرب لیگ کو تو کھڑا ہونا چاہیے تھا, فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ پہلے کھڑی ہوتی تھی, یاسر عرفات کی مدد ہمیشہ کی ہے. لیکن اب جو ہے وہ سب پیچھے ہٹ گئے ہیں, صرف ایران ہے جو مدد کر رہا ہے. اور اب یمن کے لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں. یمن کے لوگوں کو دیکھیے کہ آپ تو آج اسرائیل کی بات کر رہے ہیں نا, یمن پہ پچھلے 10 برس سے کون بمبارڈمنٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کر رہا ہے کیا؟ وہاں بچوں کو کون مار رہا ہے؟ وہاں عوام کو کون مار رہا ہے؟ وہاں تو سعودی عرب کر رہا ہے نا. تو اس کے باوجود یمن کے لوگ جو ہے وہ اپنی ہر قربانی دینے کو تیار ہیں, اور انہوں نے ناک میں دم کر دیا امریکہ کا اور تمام ممالک کا. تو لیکن شاہد صاحب آپ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ چیزیں ہم نے اس 13 مہینے میں محسوس کی ہیں, جو خاموشی ہے جس طرح سے کہ کسی میں جرت نہیں ہے. لیکن اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب قریب آئے. ابھی جب ایران پر حملہ ہوا تو سعودی عرب نے مذمت بھی کی, تو اور بیانات بھی دیے, کئی اور ملکوں نے بھی بیان دیا ہے. تو یہ دوستی کیا محض ایک دکھاوا ہے, یا اس کے پیچھے مطلب ہے, یا کیا اس کے پیچھے کیا تیل ہے, سعودی کو تیل اس کے پیچھے تیل ہے. دیکھیے امریکہ بھی خوفزدہ ہے کہ اگر اسرائیل اور ایران میں جنگ بڑھتی ہے تو پھر تیل کے جو ذخائر ہیں ان پہ حملے ہوں گے, تو پھر ایران بھی جوابی حملے کرے گا, اور سب کے تیل جو ہے بھپ آگ کا وہ بن کے اڑ جائیں گے, اور سب کو نقصان ہوگا. خود یہ جو عرب ممالک ہے یہ نہیں چاہتے کہ جنگ بڑھے. تو اب وہ ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنے دن تک فلسطینی مقابلہ کر پائیں گے, اتنے دن تک یہ چلے گا. اب ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ جنگ آگے نہیں بڑھنی چاہیے. تو ایران پہ حملے کے خلاف امریکہ بھی ہے کہ بس اتنا حملہ کرو کہ بس وہ دکھاوا ہو جائے, ورنہ اس سے زیادہ کچھ مت کرنا, کیونکہ اگر زیادہ بڑھایا تو پھر ایران جو ہے وہ کوئی عراق نہیں ہے, ایران جو ہے وہ لیبیا نہیں ہے. ایران سے ٹکر بہت بہت مہنگی پڑے گی پورے مغرب کو اور اسرائیل کو بھی, اور خود سعودی عرب کو. تو سعودی عرب ہو یا دوسرے ہوں عرب ممالک ہوں, وہ نہیں چاہتے, اور ان کا تیل جو ہے, تیل کے ذخائر ان کے بھی خطرے میں پڑ جائیں گے پوری طرح سے, وہ بھی لپٹ جائیں گے اس کے اندر. اس آگ میں, آگ سے کوئی بچ نہیں پائے گا, اس آگ میں سب جھلسیں گے. اس لیے اب خوف زدہ ہیں یہ بھی, اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے امریکہ پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ امریکہ دباؤ ڈالے. لیکن امریکہ میں الیکشن چل رہا ہے اس وقت, الیکشن کا انتظار ہے, جا کے جنوری میں جا کے نیا پریزیڈنٹ ٹیک اوور کرے گا. اس وقت تک کیا کھیل اسی طرح سے چلتا رہے گا, 5 نومبر میں ووٹنگ ہے, 5 نومبر میں ووٹنگ ہے. اچھا ایک چیز اور شاہد صاحب, اس پہ ضرور بات, حالانکہ بیچ میں ذکر آپ نے کر دیا, اتنا بڑا نام ہم لوگ سنتے تھے انٹرنیشنل کورٹ کا اور یو این او کا تمام, لیکن جس طرح سے اسرائیل نے یو این او کو چیلنج کر دیا, جو پیس کیپنگ فورس ہے لبنان میں, اس کے دروازے کو توپ سے اڑا دیا. اور اب تو رپورٹ آئی ہے, خود یو این او کو یہ بات پتہ چلی کہ فاسفورس کا استعمال کیا گیا بم کا وہاں پہ جہاں پیس کیپنگ فورس تھی. اس کے باوجود مطلب یو این او پھر کس لیے, کیا یو این او کی کوئی اپنی طاقت نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تو پھر اتنا زیادہ اجلاس ہو رہا ہے, ہنگامی اجلاس ہے, اور یہ اجلاس ہے, اور یہ مطلب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ دیکھیے یو این او تو مر چکی تھی آج سے 30 سال پہلے, اب وہ دفن ہو گئی ہے, اس کا کوئی وجود نہیں رہا, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. کیونکہ امریکہ, دیکھیے جو یہ امریکہ اور یورپ ہے, جرمنی, انگلینڈ, فرانس, ان کی مٹھی میں رہی ہے یو این او. تھوڑا بہت وہاں جو ایک ویٹو ہوتا تھا چین کا یا روس کا, وہ ویٹو کبھی کبھی چل جاتا. کچھ پرابلم لگ رہا ہے نیٹ ورک میں آئی ہے شاہد صاحب, کچھ نیٹ ورک میں پرابلم ہے, کچھ ہینگ کر رہا ہے. تو بہرحال جی شاہد صاحب, شور مچا سکتی ہے, دکھاوا کر سکتے ہیں, کوشش وہ کر رہے ہیں. لیکن اب تو آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے پابندی لگا دی کہ یو این او کی جو ایجنسی ہے جو کہ مدد کرتی ہے ان شرنارتھیوں کی اور جنگ کے علاقوں میں, اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ وہ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتی. یو این او کے اوپر حملے, یو این او کے کئی سو جو ہے افراد غزہ میں مارے گئے, اب لبنان میں مارے جا رہے ہیں. ان کے جو فوجی
جو پیس کیپنگ فورس ہے جس میں ہندوستان کے بھی فوجی موجود ہیں, دنیا بھر کے اور بھی موجود ہیں, ان پر کھلا تو لگ رہا ہے کٹ گئے, پھر جڑیں گے. ابھی وہ جڑ جائیں گے شاہد صدیقی صاحب, اور یہ نیٹ ورک کی پرابلم ہو رہی تھی. بہت جلد وہ ہم سے جڑیں گے, میں انہیں بہت جلد اسکرین پر لے کر کے آؤں گا. یہ نیٹ ورک کی پرابلم لگ رہا ہے ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, اور میں انہیں انوائٹ کروں گا کہ وہ عباس شاہد صاحب کو کال کروں, اور بہت جلد شاہد صدیقی صاحب. جی 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 توجہ, جی جی کوئی شاہد صاحب. توجہ, جی کوئی توجہ اس کے اوپر نہیں دے رہا ہے کہ کیا ریزولوشن ہے کیا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا صدام حسین پہ یہ وہ تھی الزام کہ اس نے 3 ریزولوشن جو ہے اقوام متحدہ کے ان کو نہیں مانا, اور اس پہ حملہ کیا گیا اور اس کو ختم کیا گیا, تباہ کیا گیا, عراق کو برباد کیا گیا. تو اب لیبیا کے ساتھ یہی ہوا تھا, قذافی کے ساتھ یہی کیا تھا. لیکن یہاں پہ تو اسرائیل جو ہے وہ مسلسل ڈھیر اس نے لگا رکھا. اور آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں کوئی بھی پریزیڈنٹ آ جائے, کوئی بھی ہو, امریکن پوری جو پالیٹکس ہے اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے. جو ایک وہاں پہ جو آرگنائزیشن ہے آئی پیک, امریکن اسرائیل کیا ہے وہ, آئی پیک کے نام سے ہے, بہت ہی پاورفل ہے. وہ تمام جتنے بھی وہاں کے سینیٹرز ہیں اور جتنے بھی وہاں کے لیجسلیٹرز ہیں ان کو فنڈ کرتی ہے, ساری پارٹیوں کو فنڈ کرتی ہے. اور یہ فنڈ کہاں سے کرتی ہے؟ امریکہ سے ہی مدد لیتے ہیں. امریکہ کا پیسہ جب اسرائیل پہ پہنچتا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ واپس بھیج دیتے ہیں ان لوگوں کے پاس اپنے الیکشن لڑنے کے لیے. تو آج امریکہ کی جو پوری پالیٹکس ہے اس پہ اسرائیل کا, صہیونیت کا, اسرائیل نہیں کہنا چاہیے, زائنسٹ جو صہیونی ہیں, زائنسٹ ہیں, ان کا قبضہ ہے. اور دنیا بھر کے یہودی جو ہیں, جو ایماندار یہودی ہیں, جو صحیح معنوں میں یہودی ہیں, وہ آج مخالفت کر رہے ہیں, کھل کے مخالفت کر رہے ہیں اسرائیل کی, اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہے آج کے حالات میں, تو میں اسے انسان ماننے کو تیار نہیں ہوں. اس کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے, اس کے اندر کوئی رتی برابر بھی کوئی جو ہے رحم کی, اور اس کا مذہب بھی اس کا ختم ہو گیا ہے, اس کے اندر اس کا دین نہیں رہا ہے. کیونکہ آپ انسان اپنے کو نہیں کہہ سکتے اگر آج آپ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑے, جو وہاں پہ جس طرح قتل عام ہوا ہے اور ہو رہا ہے, بالکل. لگاتار ہو رہا ہے. جی جی شاہد صاحب, ایک چیز اور میں ابھی ذکر کروں, دو جو گریٹر اسرائیل کا ہے, جو یہ دریائے نیل سے لے کر کے دریائے فرات کا پورا علاقہ ہے, آپ اس کو جانتے ہیں بہتر اور سمجھا پائیں گے. تو بتایا جاتا ہے یہ پورا قبضہ, اور اس میں سعودی عرب کا بہت سارا حصہ. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ تک اس میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. ادھر پورا کربلا جتنی ہے, یہ عراق کا یہ حصہ بھی پورا جو ہے اس میں چلا جائے گا, کیونکہ جب دریائے فرات کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کربلا سے پورا جو ہے لگا ہوا حصہ. تو کیا مطلب, کیا یہ اس کی سمت اسرائیل بڑھ رہا ہے؟ اور اگر بڑھ رہا ہے تو کیا اس بات کا اندازہ یہ جو سعودی ہے یا عرب لوگ ہیں, ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے, ایک مزیدار چیز یہ ہے کہ اگر آپ مینڈک ابلتے ہوئے پانی میں مینڈک کو ڈالیں تو اچھل کے باہر آ جائے گا, ہے نا. اور اگر آپ ٹھنڈے پانی میں مینڈک کو ڈال دیں اور اس کے بعد اسے آہستہ 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 اسے گرم کرتے جائیں تو آہستہ آہستہ ٹیمپریچر بڑھے گا. اس مینڈک کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں جو ہے بھی ابلنے والا ہوں, میرا کیا ہونے والا, اور جب تک اندازہ ہوگا تب تک اس میں اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ اچھل کے وہ باہر آ سکے. تو اس کو, یہ جو طریقہ ہے یہ عربوں کے ساتھ اسرائیل نے, امریکہ نے وہی اپنایا ہے کہ آہستہ آہستہ تمہارے مفاد محفوظ ہیں, تمہارے مفاد کی ہم حفاظت کریں گے, تم گھبراؤ مت. ہم تو بس یہ ہم تو فلسطینیوں کے خلاف بھی نہیں ہے, یہ حماس ہے. ہم تو پی ایل او کے خلاف نہیں ہے, ہم تو ویسٹ بینک دینے کو تیار ہیں. یہ صرف حماس جو ہے یہ ایران کی وجہ سے اس طرح سے ان کو بہکا کے آہستہ آہستہ لے کے چل رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ آہستہ آہستہ پکایا جاتا ہے, تو جب آپ
ابلنے کی پوزیشن پہ پہنچتے ہیں, بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں, تو آپ میں اچھل کے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو یہی آج عرب ممالک کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمیں بچا لے گا کیونکہ امریکہ کے مفاد اس میں بھی ہے, اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ امریکہ کے قریب آتے ہیں, امریکہ سے جڑتے ہیں, امریکہ ڈالر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, امریکی اکنامی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اقتصادی معاملات سے جڑے ہوئے ہیں, وہاں اپنی ساری دولت لگا رہے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں امریکہ بچائے گا, مغرب بچائے گا. لیکن جو انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اسرائیل صہیونی جو ہیں انہوں نے امریکہ کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے, اور جب چاہیں گے امریکہ کی پالیٹکس بھی بدل دیں گے, امریکہ کے صدر بدل دیں گے. میں آپ کو بتاؤں, اس پہ بہت ریسرچ ہوا ہے, بہت آیا ہے کہ جان ایف کینیڈی نے مرنے سے پہلے بہت تقریر کی تھی ایک, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ہمارے ملک میں بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہا ہے, ہماری پالیٹکس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, ہم اسے برداشت نہیں کریں گے, اور یہ ہم امریکہ کے مفاد کو دیکھیں گے, ہم اسرائیل کے مفاد کو دیکھ کے فیصلے نہیں کریں گے. اور اس کے بعد ہی جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا, اور قتل کرنے کے بعد جس نے قتل کیا تھا اس کا بھی قتل ایک آدمی نے کیا, وہ یہودی تھا, وہ شاہد صدیقی صاحب پھر یہ اٹک گیا. شاہد صدیقی صاحب یہ اٹک گیا آپ کا پھر ایک بار نیٹ. تو شاہد صدیقی صاحب پھر وہ ہم سے جڑیں گے. یہ نیٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے کبھی, کئی بار یہ پرابلم آتی ہے. لمبی تو بس جو ہے چلنے دو, ہمارے سب کے نیٹ ورک کی پرابلم یہ ہو جاتی ہے کئی بار اس طرح سے. تو شاہد صاحب ایک بار پھر آپ نیٹ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے, پھر سے آپ جڑے شاہد صاحب. تو شاہد صدیقی صاحب پھر اب سے جڑیں گے کچھ. جی 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 آ رہا ہے. جی 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 شاہد صاحب. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو, ان سب کی سیاست اس طرح سے اسرائیل کی مٹھی میں ہے کہ یہ عربوں کو نہیں بچا سکیں گے, یہ سعودیوں کو نہیں بچا سکیں گے, یو اے ای کو نہیں بچا سکیں گے. اور ان لوگوں کو اگر جتنی جلدی اندازہ ہو جائے کہ خطرہ کیا ہے, اور یہ ایران سے ہاتھ ملا لیں, کچھ ان کو اندازہ تھا تو ایران کے سے قربت جو بننے لگی تھی اس سے اسرائیل گھبرا گیا, اور اس نے جو ہے اس معاملے کو بڑھاوا دیا. اور یہ پورا جو سازش ہوئی ہے, جو کھیل ہوا ہے یہ پچھلے ایک سال میں, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو ڈر یہ ہو گیا کہ اگر یہ سعودی اور گلف کے ممالک اور ایران ایک ساتھ آ گئے اور ان کی دشمنی ختم ہو گئی تو پھر ہمارا بچنا بہت مشکل ہے, ہمارے لیے بڑا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اسی لیے انہوں نے یہ ماحول پیدا کیا. امریکہ, یہ بہت دن سے امریکہ پہ دباؤ ہے کہ وہ ایران کے جو ایٹمی جو ٹھکانے ہیں, جو نیوکلیئر جو پاور اسٹیشنز ہیں, ان پہ حملہ کرے, ان کو تباہ کر دے. لیکن امریکہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, اسرائیل کا بہت دباؤ تھا. تو اب اسرائیل کی کوشش یہ تھی کہ ہم ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ امریکہ مجبور ہو جائے, امریکہ کو ہم جیسے کھینچ لیں اس جنگ کے اندر, مجبور کر دیں اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے. لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے, اور امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی آسان وہ نہیں ہے, بہت ٹیڑھی کھیر ہے یہ. تو ایران پہ اگر حملہ کریں گے, اگر اس کے ایٹمی ٹھکانوں پہ حملہ کریں گے جیسے عراق پہ کیا تھا, تو وہ جوابی حملہ کرے گا, اور وہ بہت خوفناک ہوگا, اور بہت ہی جو ہے اس کا گہرا اثر ہوگا. اور پورا علاقہ جو ہے, جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم کے ہم دہانے پہ کھڑے ہیں. اور اسی وجہ سے اسرائیل کے اندر عوام جو ہے اس وقت اب نیتن یاہو کے خلاف ہو گئے. پہلے بھی خلاف تھے, لیکن ایک جو یہ جنگ کا ماحول پیدا کیا تھا اور یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ وہاں فلسطینیوں نے بچے مارے ہیں اور عورتیں ریپ کی ہیں اور سب کیا ہے, جبکہ سارا جھوٹ تھا, وہ جھوٹ سامنے آ گیا. اب اسرائیلیوں کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا, یہ سب دھوکہ کیا تھا ان کے ساتھ. تو آہستہ آہستہ نیتن یاہو کے خلاف ماحول بن رہا ہے, اور میں حیران نہیں ہوں گا کہ اگر جلدی وہاں کی فوج یا وہاں کے لوگ مل کر نیتن یاہو کو اٹھا کر پھینک دیں. اور اس جنگ کا خاتمہ ایسے ہی ہوگا کہ خود باہر سے نہیں, اندر سے ہوگا یہ خاتمہ. اندر سے اسرائیل کا جو پورا پلان بنا ہے, چاہے وہ بن گوریان ایک کینال بنانے کا ہو, چاہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہو, تو وہ پورا نہیں ہونے والا ہے.
اور اب اسرائیل کا وجود اپنا وجود خطرے میں پڑ گیا. بہت سارے انٹرنیشنل جو ماہرین ہیں وہ اس بات کو مان کے چل رہے ہیں کہ آج خود اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے. آج جو اسرائیل جو ہے اپنے آخری سانسیں لے رہا ہے, اور جو دنیا بھر سے جو یورپین ہیں, یہ اسرائیل میں کون رہتا ہے؟ اسرائیل میں تو یورپین ہیں, گورے ہیں, 90% گورے ہیں. یہ جو گورے آئے تھے یورپ سے, امریکہ سے, یہ بھاگ رہے ہیں واپس. وہاں کے ہوائی اڈوں پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ نہیں چھوڑے تھے, اپنی شہریت نہیں چھوڑی تھی, انگلینڈ کی اور پولینڈ کی اور ہنگری کی اور جرمنی کی اور انگلینڈ اور امریکہ کی. اب وہ سارے واپس بھاگ رہے ہیں. تو یہاں کی جو یہودی آئے تھے پوری دنیا سے پچھلے 70 سال میں, ان میں سے آدھے سے زیادہ راہ فرار اختیار کریں گے اب, کیونکہ ان سب کو خطرہ ہے کہ کب ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اب تک جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بالکل انبیٹیبل ہیں, ہم تو ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا, عربوں میں دم نہیں ہے, ایران کے عام وہ جو میزائل ہیں یہاں پہنچ نہیں سکتے, جو وہ سارا فیل ہو گیا ہے. اور اس خوف کا نتیجہ ہے کہ پورا, آپ نے جیسا شروع میں کہا تھا, کہ زبردست خوف کا ماحول ہے اس وقت اسرائیل میں, اور اسرائیل سے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سے بغاوت ہوگی, اس کی فوج میں بغاوت ہوگی, عوام میں بغاوت ہوگی, اور نیتن یاہو کا خاتمہ ہوگا. ایک اور اسی سے جڑا ہوا سوال بہت ضروری ہے. ایک تو ٹرکی اور مصر, یہ دو جو بہت امپورٹنٹ ہیں, اور جارڈن کو اگر لے لیں, خاص طور سے ٹرکی سے بڑی توقع تھی, کیونکہ آپ نے بھی, آپ سے ایک بار بات ہوئی تھی ارسلان غازی کے بارے میں, تو آپ نے کہا کہ بھائی میرے تو سمجھ سے باہر ہے. لیکن جس طرح سے چیزیں آ رہی تھیں, اور ٹرکی کا ایک پورا جو اورا بن رہا تھا پوری دنیا میں, لیکن اس میں وہ بھی بے نقاب ہوا. وہ بھی جو ہے یا طیب اردگان کا بیان تو آتا ہے, انہوں نے کہا تھا مسلم جو ہے ایک ناٹو بن جائے, مسلم فوج بن جائے, یہ تمام طرح کی باتیں تو آئیں, لیکن جو ایکشن ہونا چاہیے تھا, جو طاقت تھی کی, اور تجارت بھی ان کی جاری تھی اسرائیل کے ساتھ ویسے ہی. مطلب تو یہ ترکی کو کیا ہوا شاہد صاحب؟ دیکھیے, ترکی جو ہے ایک ترکی نہیں, دو ترکی ہیں. ایک ترکی ہے جو کہ جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. وہ ترکی جو ہے وہ عربوں سے بہت ناراض رہا, کیونکہ عربوں نے, یہ سعودی عرب نے, اور انہوں نے سازش کر کے برطانیہ کے ساتھ مل کے, اور جو عثمانیہ, خلافت عثمانیہ تھی, اس کا خاتمہ کیا, اس کے خلاف بہت بڑی سازش کی اور ترکی کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور ایک وہ ہے جو کہ جن کے اندر ایک اسلامی جو ہے اہمیت باقی ہے اور جذبہ باقی ہے. تو ان لوگوں کی مدد سے اردغان اقتدار میں آئے اور اقتدار میں ہیں. لیکن دقت یہ ہو رہی ہے کہ پچھلے 10 برس سے ترکی کی اقتصادی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. ترکی کا جو اپنی کرنسی ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ گر رہی ہے کہ میں وہاں ابھی ترکی گیا تھا تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے, تو ہر روز صبح اٹھ کے پتہ لگتا تھا کہ دام اور بہت زیادہ گر گئے ہیں. یعنی ڈالر کے مقابلے میں روز یہ نہیں کہ 2-4 پوائنٹ گرتا ہو, پتہ لگتا تھا کہ 20 پوائنٹ 25 پوائنٹ نیچے گر گیا ان کی کرنسی. تو اکنامک حالت بڑی خراب ہے, جس کی وجہ سے خود اردغان کے خلاف وہاں پہ عوام میں بہت غصہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, پریشانی بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے اردغان جو ہے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان کا جذبہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اس میں زیادہ آگے بڑھ کے نہیں حصہ لے سکتے, اور خود ناٹو کا حصہ ہیں وہ, امریکن وہاں سارے فوجیں موجود ہیں, ہوائی جہاز اڈے وہاں موجود ہیں ترکی کے اندر وہ بڑی تعداد میں, اور وہاں کی جو فوج ہے وہ بھی اردغان کو پسند نہیں کرتی ہے. تو بغاوت کی کوشش کی تھی لیکن عوامی تحریک کے نتیجے میں وہ بغاوت ناکام ہوئی. مگر آج بھی یہ مت سمجھیے کہ وہاں پہ جو فوج ہے وہ کمزور ہوئی ہے, اور فوج جو ہے پرو امریکہ ہے. جو ترکی کی جو فوج ہے وہ اردغان کے کہنے پر حملے نہیں کرے گی, وہ اس کے کہنے پہ نہیں چلے گی. وہاں جو فوج ہے اس کا اپنا ایک عرصے تک تو فوج کے ہاتھ میں ہی حکومت رہی ہے. جو فوجی بغاوتیں ہوئی ہیں اور جو فوجی جرنیل ہیں انہوں نے ہی وہاں کے صدارت پہ قائم رہے ہیں. جمہوریت کا اثر تو پچھلے 15 سال سے وہاں پہ آیا ہے, لیکن اس میں بھی ابھی بھی وہ پورا موجود. تو اندر ایک جدوجہد ترکی کے اندر بھی چل رہی ہے, جس کی وجہ سے ترکی بہت زیادہ سیدھے طریقے سے انوالو ہونے کی پوزیشن میں نہیں. اور ایک اور کام اور ہو رہا ہے کہ ادھر سے کچھ امریکن مدد سے اور ہتھیاروں کی مدد دیے گئے ہیں وہاں پر, جو
ترکی میں جو یہ اپنے باغی ہیں، کیا نام ہے جو ذہن میں میرے ابھی نہیں آ رہا، جو ابھی بم دھماکے جو وہاں زبردست ہوئے ہیں، تو وہ ترکی میں ترکی حکومت کے خلاف وہاں پہ دہشت گردی بھی وہاں پہ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے. یہ ترکی چونکہ دو تین بس اب چھوٹے چھوٹے اور سوال ہیں. ایک تو یہ کہ اس پورے معاملے میں چائنا اور روس شاہد صاحب وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ روس بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ مدد بھی کر رہا ہے، وہ سیریا میں بھی، گولان ہائٹس پر بھی، اور تمام جو یہ رپورٹنگ ایک طریقے سے جو جانکاریاں ہیں وہ بھی کلیکٹ کر کے کہیں نہ کہیں ایران کو یا سیریا کو یا ان کو پہنچا رہا ہے. تو اس پورے معاملے میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہے روس اور چائنا؟ دیکھیے، روس اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، روس یوکرین میں پھنسا ہوا ہے. اسی لیے اسرائیل نے سمجھا تھا کہ روس اس وقت کچھ زیادہ مدد نہیں کر سکے گا ایران کی اور فلسطینیوں کی، اس لیے اس نے اس وقت اس پوری سازش کی ہے. روس جو ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے اور یوکرین میں وہ بہت آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. خود روس کے اندر جو فوج ہے وہ ناراض ہے، پریشانی ہے اس میں، تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہے. اس لیے روس انڈائریکٹلی تو مدد کر سکتا ہے، ٹیکنیکل مدد کر سکتا ہے، لیکن اور کسی طریقے سے ایران کی مدد کرنے کی پوزیشن میں روس نہیں ہے. اور چین جو ہے، چین میں بھی تھوڑی سی اکنامک کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی بے روزگاری اس وقت بڑھ رہی ہے، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. تو یہ تو اب میں نہیں کہہ سکتا اب یہ کہ کس حد تک یہ جانے کو تیار ہوں گے. اور ابھی تک تو چین نے کوئی بہت زیادہ اس میں حصہ نہیں لیا ہے، کیونکہ چین کی دقت یہ ہے کہ چین کی پوری جو مارکیٹ ہے وہ مغرب بن گئی ہے، ہندوستان بن گیا ہے، امریکہ اس وقت سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس کی، تو اس کا مال وہاں پہ بک رہا ہے. چین ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے اپنے سامان کے بیچنے کے لیے ان ممالک کے اوپر، مغرب کے اوپر. تو چین بھی ایک پوائنٹ کے آگے کھل کے نہیں آ سکتا. ہاں انڈائریکٹلی مدد کر سکتا ہے، خفیہ طریقے سے پیچھے سے کر سکتا ہے، اقوام متحدہ میں ریزولوشن پاس کرنے میں مدد کر سکتا ہے. لیکن اگر اس سے آگے جنگ بڑھتی ہے تو دیکھیے اس سے آگے جنگ بڑھنے میں کسی کو دلچسپی نہیں، امریکہ کو بھی نہیں ہے. امریکہ بھی نہ برطانیہ کو ہے، نہ سعودی عرب کو ہے، کوئی نہیں چاہتا. صرف اسرائیل بھی نہیں چاہتا، صرف نیتن یاہو چاہتا ہے. آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ نیتن یاہو کو وارننگ دی تھی وہاں کے ڈیفنس منسٹر نے، وہاں کے آرمی نے، کہ آپ اس کو بند کرو، ختم کرو، بہت ہو گیا، جو ہمارے مقاصد پورے ہو گئے، آپ پیچھے ہٹ جاؤ. تو وہ ہٹنے کو تیار نہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹتا ہے اس کی ایک کرسی گئی. وہ اس کو پھر کھڑا کر کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو چھوڑیے، خود اسرائیل کے اندر اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے اور دوسرے. اب یہ بھی کیس چلے گا کہ تم نے جو ہے اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچایا، لوگوں کو مروایا، فوجیوں کو مروایا، جو ہمارے لوگ حماس کے قبضے میں ہیں، ان کو آپ تم چھڑا نہیں پائے، تم ناکام ہو گئے. یہ ناکامی کی سارا ٹھیکرا نیتن یاہو کے سر پہ پھوٹے گا. اس لیے نیتن یاہو صرف دنیا اس وقت اکیلا ہے جو جنگ نہیں بند کرنا چاہتا، باقی سب چاہ رہے ہیں کہ جنگ کسی طرح سے ختم ہو جائے. سوال ایک تو یہ کہ نیٹو میں جو خبر آ رہی ہے شاہد صاحب کی نیٹو جو ہے وہ اس میں دو حصہ یعنی بغاوت یا ایک تقسیم جو ہے وہاں صورت پیدا ہو رہی، کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ بالکل سچائی ہے. نیٹو کے اندر بھی بہت اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپین پوری طرح سے جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے. فرانس کے صدر نے کہہ دیا کہ ہتھیار نہیں دیں گے، بند کر دو، ان کو کنڈیم کر رہا ہے. ان کے مسلسل کھلے طور پہ فرانس بھی خلاف آ گیا ہے. آئرلینڈ کو تو میں سلام کرتا ہوں، آئرلینڈ والے تو پوری ہمت سے روز اول سے ساتھ میں کھڑے ہیں. تو جو ناٹو کے جو اس وقت جرمنی اور برطانیہ ناٹو میں جو ہے وہ زیادہ پرو اسرائیل ہے، لیکن ان کے اندر بھی عوامی طور پہ اور جو ان کی اپوزیشن ہے وہاں پہ اس سے بہت ناراض ہے، وہاں پر ان کے خلاف ماحول بن رہا ہے. دیکھیے اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ یا تو یہ مہینے بھر میں نپٹ جائے گا، اور یا پھر امریکہ میں صدر کون آئے گا اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. نیتن یاہو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ تب تک چلتی رہے جب تک امریکہ کا الیکشن کا نیا صدر ٹیک اوور نہ کر لے. دیکھیے 5 نومبر کو تو ووٹنگ ہے، لیکن
وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ رزلٹ آنے کے بعد جو ٹیک اوور ہوتا ہے وہ نیا پریزیڈنٹ جنوری میں جا کے لیتا ہے, تو کافی لمبا پروسیس ہے. تو اس وقت سے پہلے اگر مان لیجئے اس الیکشن میں ٹرمپ جیت جاتا ہے تو پھر حوصلے بڑھ جائیں گے نیتن یاہو کے, اور اگر ٹرمپ نہیں جیتتے ہیں تو پھر یہ جو گروپ ہے یہ حالانکہ اسرائیل کے ساتھ ہے, کملا ہیرس بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں, لیکن وہ یہ چاہیں گے کہ جنگ بند ہو جائے, جو اس طرح سے مدد نہیں کریں گے جس طرح سے اسرائیل کو ضرورت ہے, کیونکہ اسرائیل کی اقتصادی حالت بڑی خستہ ہے. اسرائیل کو صرف ہتھیار نہیں چاہیے, اب اسرائیل کو پیسہ بہت بڑا پیکج چاہیے, بہت اتنا بڑا بلینز آف ڈالرز کا پیکج چاہیے کہ جو اس کو اس اندھے کنویں سے نکال سکے. اور نیتن یاہو کو صرف امریکہ بچا سکتا ہے, اور امریکہ بھی اقتصادی طور پہ اپنی پریشانیوں کے, اس وقت پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اقتصادی پریشانی سے دوچار نہیں ہے. ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے, 2-3 منٹ کا ٹائم بچا ہے. شاہد صاحب, جو برکس سبمٹ ابھی ہوئی ہے اس میں جو نیو ورلڈ آرڈر کی ایک تصویر آئی, نئی کرنسی کی بات آئی, پھر 70-80 ملک جو ہے وہ برکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اپنی جو لوکل کرنسی ہے اس میں ٹریڈ کریں, بجائے یہ کہ جا کر کے امریکہ یا ڈالر میں ڈیپینڈ رہیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, کیا اس سے اسرائیل اور امریکہ میں کوئی گھبراہٹ ہے کیا؟ بہت زیادہ دم پہ پیر رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, ان کی جو جان ہے وہ ڈالر میں بند ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ قذافی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم تیل نہیں بیچیں گے ڈالر میں, اور افریقن کرنسی بنا رہے تھے, افریقن الائنس بنا کے اس کی اپنی کرنسی ہوگی, اسی میں ہم سارا وہ کریں گے. اس سے اتنے گھبرائے تھے. اور ہلیری کلنٹن جو تھی, اور اس وقت تو اوباما تھے پریزیڈنٹ, تو قذافی کو قتل کیا گیا, ان پہ حملہ کیا گیا, ان کو ختم کیا گیا, پوری سازش. اب تو خود اس نے قبولہ ہے ہلیری کلنٹن نے کہ میری بہت بڑی غلطی تھی, ہم نے بہت بڑا گناہ کیا وہ کر کے, لیکن وہ کیا تھا صرف اس لیے کہ ان کا ڈالر خطرے میں پڑ گیا تھا. تو سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, ڈالر خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ جو برکس میں جو یہ نئی کرنسی بنانے کی بات آئی ہے, نیا ورلڈ آرڈر کا مطلب کیا ہے؟ نیا کرنسی. ورلڈ آرڈر تو دیکھیے آج جو ورلڈ آرڈر ہے وہ امریکن ورلڈ آرڈر ہے. وہ اس لیے ہے کہ کرنسی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے, ڈالر کے ہاتھ میں. ڈالر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اور امریکہ کسی حالت میں ڈالر کو کمزور نہیں ہونے دیتا. اب اگر وہ نئی کرنسی آ جاتی ہے, اور یا پھر لوگ اپنی کرنسی میں جو ہے کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں, ایکسپورٹ امپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑا جھٹکا لگے گا امریکہ کو. امریکہ نیچے آ جائے گا, امریکہ ختم ہو جائے گا, امریکہ بچ نہیں پائے گا اس جھٹکے سے. کیونکہ امریکہ جو ہے دیکھیے ہر ایک اس کا زوال ہوتا ہے. آپ ایک حد تک اوپر جاتے ہیں, جب آپ پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس سے آگے نہیں جا پاتے, پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. تو یہ امریکہ کا بھی اب زوال کا وقت شروع ہو گیا. برطانیہ کا زوال تو ہو چکا ہے, اور جرمنی اور ناٹو کا بھی زوال کا وقت آ گیا ہے. تو یہ جو پورا ماحول ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 50 سال کے اندر بہت ہم ایک نیا ماحول دیکھیں گے. لیکن ہمیں تو ابھی فکر ہے اگلے چند ماہ کی, تو اس چند ماہ میں کیا ہونے والا ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کے لیے ہمارے خون کے آنسو ہمارے نکلتے ہیں, ہمارا کلیجہ روتا ہے. اور مجھے آج افسوس یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی اس طرح کے حملے ہوتے تھے فلسطینیوں پہ, تو ہم یہاں پہ بڑی بڑی تحریک چلاتے تھے. میں نے پورے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, یعنی ہزاروں لوگوں کی شرکت اس میں ہوتی تھی. آل پارٹی ہم میٹنگ کرتے تھے, اور پورے ملک میں ہم تحریک چلاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب 67 کی جنگ ہوئی ہے اس وقت پورے ہندوستان میں جگہ جگہ جلوس نکلے ہیں بڑے بڑے, اور دلی میں لاکھوں لوگوں کے جلوس نکلے ہیں, اور لوگوں نے پیسہ جمع کیا ہے اور بھیجا ہے 67 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں. لیکن آج جو ہے ہندوستان کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کھڑے ہو سکتے, ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور ہر طرف ایک مجبوری, جو عالم اسلام میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مجبور کبھی نہیں تھا جتنا مجبور آج ہے. صرف امید کی ایک کرن جو ہے وہ ایران ہے, یا یہ جیالے ہیں فلسطین کے اور حزب اللہ کے اور یمن کے بہادر ہیں جو کھڑے ہیں. لیکن اب دنیا بھی جو ہے بولنے پہ مجبور ہو گئی. اور ایک بات اور بتا دوں میں, یہ جو پوری جنگ ہے اس میں بہت بڑی فتح ہوئی ہے فلسطینیوں کی.
وہ فتح یہ ہوئی ہے کہ اب تک یہ جو ماحول بنا رکھا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ بیچارہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہے، یہ دہشت گرد ہیں، اسرائیل پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، آج پوری دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ ظالم اسرائیل ہے، اسرائیل کا وجود جو ہے وہ اپنے آپ میں گناہ ہے، ایک پاپ ہے اسرائیل کا وجود، اور فلسطینی جو ہیں وہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور آج جس طرح سے دنیا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سال میں کبھی اس طرح سے دنیا بھر کی حمایت حاصل نہیں ہوئی فلسطینیوں کو جیسے آج ہو گئی ہے. تو اب ان قربانیوں کا نتیجہ نکلے گا، یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ خون جو بہا ہے، جو بہہ رہا ہے آج بھی، یہ رائے گاہ نہیں جائے گا. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ شہیدوں کا خون جو ہے وہ رنگ لاتا ہے، وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اور یہ فلسطینی شہیدوں کا خون جو ہے وہ اپنا رنگ دکھائے گا، اثر دکھائے گا. تو چلیے فلسطینیوں کا، حالانکہ میں ایک شعر پڑھنا چاہ رہا تھا کہ جی جی حال کو پڑھیے. مستقبل کی خاطر جوڑ رکھا ہے ماضی سے، تیر کو جتنا پیچھے کھینچو اتنا آگے جاتا ہے. اور شاہد صاحب آپ چونکہ ماضی کو بہت جانتے ہیں، اس لیے میرا ایک دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ اور یہیں پہ پروگرام ختم کروں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے اس پورے جو سینیریو اور پھر ماضی کہ کیا اسرائیل وہ اپنا منصوبہ جو اس کا ہے اس کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا بین گورین کینال جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی؟ کیا بفر زون جو ہے وہ بن جائے گا؟ یا فلسطین جو ہے اب آزاد ہونے کے دہانے پہ قریب ہے؟ چھوٹی سی پروڈکشن. دیکھیے، اب ایک چیز تو ہے کہ جو دو اسٹیٹ کا، جو دو ریاست کا جو فارمولا ہے، اس پہ دباؤ پڑے گا اسرائیل کے اوپر، امریکہ کا بھی اور برطانیہ کا بھی اور یورپ کا بھی اور عربوں کا بھی. اور اس صورتحال میں اسرائیل کسی حد تک کامیاب ہوا ہے. اب اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ حشر کیا ہوتا ہے نیتن یاہو کا. اگر نیتن یاہو کا حشر خراب ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کو یہ جو گیس نکلی، ابھی تک اس گیس کا استعمال نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ فلسطینیوں کو اجازت نہیں ہوئی اس کو کام کرنے کی. تو جب یہ کنویں کھودیں گے جو سمندر کے اندر ہونے ہیں، تیل نکلے گا سمندر میں سے، تو اس کو بانٹنا پڑے گا. اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے حصے میں آئے گا اور کچھ حصہ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس جائے گا. اور اسرائیل میں اگر چینج آتی ہے اور وہاں پہ یہ ماحول آتا ہے کہ ہمیں اور کوئی راستہ نہیں، اگر اسرائیل کے وجود کو زندہ رکھنا ہے تو فلسطینیوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا اور فلسطینیوں کو ان کا حق دینا پڑے گا، تو پھر ماحول وہاں پہ بدل جائے گا. حالانکہ جس طرح سے تباہی وہاں پہ آئی ہے، جتنی تباہی آئی ہے دنیا کی تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ 90% مکانات، عمارتیں، سڑکیں، پانی کے ذخیرے، بجلی، گھر، سب کچھ تباہ کر دیے ہوئے مکمل طور پہ. نہ پہلی جنگ عظیم میں ایسا ہوا، نہ دوسری جنگ عظیم میں ایسا ہوا، نہ جاپان میں ایسا ہوا. دنیا میں کہیں دوسری مثال نہیں ملتی ایسی جیسا اسرائیل نے کیا ہے. اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ اس ریت کے اس ڈھیر سے ایک نیا طوفان اٹھے گا، ایک نیا فلسطین جنم لے گا، اور وہ فلسطین جو ہے وہ اپنے حقوق کی بھی حفاظت کرے گا اور عربوں کی اور عالم اسلام کی بھی حفاظت کرے گا. اور جو اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے، وہ خواب ختم ہو جائے گا. وہ اس اسرائیل کو بچا لیں، یہ ان کے لیے بڑی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ شاہد صدیقی صاحب کے خواب کے قید میں رہتے ہیں اس امید میں لوگ، شاید اس بار سے اچھا ہو اس بار کا خواب. تو بہت بہت شکریہ، بہت تفصیل سے آپ نے گفتگو کی. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ سے ملاقات کی بات بھی کر رہے ہیں، آپ کے سوال بھی. اور جے دیپ سنگھ مندیلا صاحب نے کچھ باتوں کی حمایت بھی ترکی والے معاملے میں. انہوں نے کہا کہ صاحب میں ان سے متفق نہیں ہوں کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، کیونکہ یمن اور حوثی سے زیادہ تو کمزور نہیں ہو سکتے وہ. تو اس طریقے کی باتیں. بہرحال تو بہت بہت شکریہ. بہت سارے لوگ ہیں، خالد صاحب ہیں، شکیل مومن صاحب ہیں، اس کے علاوہ صوفی طفیل قمر صاحب ہیں. تو ہمارے ساتھ راجہ سنگھ راجپوت ہیں جو جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے سید ظفر مہدی صاحب عباس، وہ جڑے ہوئے ہیں. شیخ ولی صاحب جڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ، محمد وسیم صاحب ہیں. تو کافی لوگ، میں نام نہیں لے پا رہا ہوں، اور چونکہ اس کے سلیم اسلم صاحب ہیں، محمد احمد صاحب ہیں.
تو بہت سارے لوگ, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا خاص طور سے شکریہ بہت بہت کہ آپ نے بہت تفصیل سے اور بہتر طریقے سے سمجھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈاکومنٹری ہو گئی ہے, یہ ایک دستاویز ہوگا, اور جب جب بھی یہ پروگرام دیکھا جائے گا لوگ جو ہے تاریخ کو یاد کریں گے. بہت بہت شکریہ شاہد صدیقی صاحب, آپ ہم سے جڑے, ہماری حوصلہ افزائی کی. بہت بہت شکریہ. یہ تھے شاہد صدیقی صاحب جن سے ہم بات کر رہے تھے. یقیناً شاہد صدیقی صاحب نے جتنی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی ہمارے ویور تھے ان کو ضرور پوری تاریخ جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی, اور مستقبل بھی. بہت بہت شکریہ حضرات.